اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کلاس شروع کرنے سے پہلے میں کچھ باتیں آپ سے کرنا چاہتی ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ خدا را کوشش کریں کہ اللہ کی کلام کو، اللہ کے احکامات کو سنیں۔ یہ 15 منٹ اپنی زندگی میں نکال لیں۔ 24 گھنٹوں میں 15 منٹ نکالنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور آج سے میں یہ 15 منٹ بھی کم کر کے 10 منٹ کر رہی ہوں۔ تو 10 منٹ میں اگر آپ 4 یا 6 آیات اللہ کی سن لیں تو قیامت والے دن آپ کو اپنے اس عمل پر انشاءاللہ تعالی ناز ہوگا، کیونکہ آپ کا یہی عمل جو ہے آپ کے اعمال نامے میں سنہری حروف میں لکھا گیا ہوگا۔ تو خدا را کوشش کیجئے کہ آپ یہ سنیں، اللہ کی کلام کو سنیں، اللہ کے احکامات کو سنیں، اللہ نے جو کتاب ہمیں دی ہے ہم اسے سنیں۔ آج کل تو لاک ڈاؤن کے دن ہیں، تو انسان جو ہے وہ تو گھر میں بیٹھا بیٹھا ڈپریشن اور فارغ ہی ہے اور ڈپریشن کا مریض ہوتا جا رہا ہے۔ تو کیا اپنی زندگی میں ہم 10 منٹ اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے؟ کیسے مسلمان ہیں ہم؟ اللہ ہمیں ہدایت دے۔ بہرحال مجھے یہ دیکھ کے بہت افسوس ہوا کہ جو کل ویڈیو میں نے اپلوڈ کی وہ کسی نے بھی نہیں سنی، تو مجھے اس بات پہ شدید افسوس ہوا، اور میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ ہمیں ہدایت دے، ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم اپنے اللہ کے احکامات کو سنیں، آمین۔ آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 26 سے، تو دیکھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین الہی آمین یا رب العالمین۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 26۔ ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں شرماتا کہ وہ کسی مچھر یا اس سے بھی کسی حقیر چیز کی مثال بیان کرے۔ سو جو ایمان لائے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ان کے رب کی طرف سے یہ مثال درست ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کے لیے مچھر یا کسی انسان کی مثال بیان کرنا جو ہے وہ ایک ہی بات ہے، کیونکہ دونوں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کن کے کلمے سے پیدا ہو گئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کن کا کلمہ کہا تو دونوں پیدا ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ مچھر کی مثال بیان کریں، چاہے وہ کتنا ہی حقیر کیوں نہ ہو، لیکن وہ بھی اللہ کے کن کے کلمے سے وجود میں آ گیا، اور انسان بھی، اور اس انسان سے بڑے جاندار بھی، جو سائز میں جو ہے وہ انسان سے بڑے ہیں۔ تو جو فاسق لوگ ہوتے ہیں یا جو علم والے نہیں ہوتے، تو پھر جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ پھر اس میں بھی کجی نکالتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسی حقیر چیزوں کی مثال کیوں دے رہا ہے، جبکہ ایمان والے جو ہوتے ہیں ان کے لیے ایک ہی چیز جو ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی بات جو ہے وہ ان کو راہ راست پہ لاتی ہے، ان کا ایمان اور پختہ کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی مثال سے ایمان والوں کا ایمان بڑھاتا ہے، اور کافر اور منکر جو ہوتے ہیں ان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے۔ ان کو قرآن میں سے صرف کجی ہی ملتی ہے، کوئی نہ کوئی کیا کہتے ہیں ایسی بات ملتی ہے جو ان کے دلوں کے ٹیڑھ پن کو بڑھا دیتی ہے، اور وہ اپنے کفر میں بھٹکتے جاتے ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم، اللہ ہمیں ایسے لوگوں میں شامل نہ کرے۔ فرمایا، اور کافر لوگ تو وہ کہتے ہیں کہ ایسی حقیر چیزوں کی مثال سے اللہ کو کیا سروکار۔ اس طرح اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے اور بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور گمراہ صرف فاسقوں کو کرتا ہے۔ جو لوگ اللہ سے عہد کو پختہ کرنے کے بعد اسے توڑ دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ سے پختہ عہد کون سا تھا؟ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے کیا گیا پختہ عہد جو ہے وہ عہد الست تھا۔ انسان جب اس دنیا میں وجود میں نہیں آیا تھا، یعنی انسان جب پیدا نہیں ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کرنے سے پہلے تمام روحیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک اس دنیا میں آئیں گی، ان تمام روحوں کو عرفات چونٹی کی شکل میں عرفات کے میدان میں اکٹھا کیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب سے عہد لیا تھا، اور ان سب نے عہد جو ہے وہ اللہ سے کیا تھا کہ اے اللہ، ہم تجھے ہی اپنا پروردگار مانتے ہیں، اور ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ تو پھر اب جو ہے وہ انسان دنیا میں آ کے جب اپنے اللہ سے کیے گئے اس پختہ عہد کو توڑ دیتا ہے، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ اللہ نے جوڑنے کا حکم کس کو دیا؟ اس میں تعلقات آ جاتے ہیں، اس میں صلہ رحمی آ جاتی ہے، یعنی جو رشتہ دار، پڑوسیوں کے حقوق، ہمسایوں کے حقوق، بندوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، یہ سب حقوق جو ہیں وہ اس میں آ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان سب کو جوڑنے کا حکم دیا ہے، ان کو توڑنے سے منع کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو پھر آگے اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں، اور جس کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا انہیں قطع کرتے ہیں۔
تو اور زمین میں فساد برپا کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ لوگوں تم اللہ کا انکار کیسے کر سکتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے اور اس نے تمہیں زندہ کیا، پھر تمہیں موت دے گا اور پھر تمہیں زندہ کرے گا، پھر اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اس آیات میں بیان کر رہے ہیں انسان کی 2 دفعہ کی موت کو، یعنی انسان پہلے مردہ تھا اور پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اور اس کو زندگی بخشی۔ اس کے بعد انسان پھر مردہ تھا اور پھر اللہ تعالیٰ انسان پہلے مردہ تھا اور اللہ نے اس کو پیدا کر کر زندگی بخشی، اس کے بعد اس کو پھر موت دے گا، یعنی انسان جو اس دنیا میں آنے کے بعد پھر مرے گا اور اس کے بعد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ زندگی دے گا، دوبارہ زندہ اٹھائے گا، اور اس کے بعد موت نہیں ہے۔ وہیں پہ جزا و سزا کا کام ہوگا، نیک لوگ جنت میں جائیں گے اور برے لوگ جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، اور وہاں پہ جو فیصلے ہو جائیں گے، جو جنت میں جائے گا وہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، اس کے بعد کوئی موت نہیں ہے، اور جو استغفر اللہ جہنم میں جائے گا اس کے بعد وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اس کے بعد بھی کوئی موت نہیں ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ یا اللہ دنیا میں بہت گرمی ہے مالک، یا اللہ ہم جہنم کی گرمی نہیں برداشت کر سکتے، اللہم اجرنا من النار، آمین۔ آگے اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں وہی تو ہے جس نے زمین میں موجود ساری چیزیں تمہاری خاطر پیدا کی۔ اب اللہ تعالیٰ بیان کریں کہ میں نے انسان سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے دنیا میں موجود ساری چیزیں، اس میں کھانے پینے کی چیزیں، معاش کی چیزیں، ہر طرح کی چیز آ جاتی ہے، وہ سب تمہارے لیے پیدا کی، الا یہ کہ ان میں سے کچھ چیزیں انسان پر حرام نہ کر دی گئی ہوں، وہ ان کا جو تفصیلی ذکر ہے وہ ہم آگے پڑھیں گے۔ پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا تو 7 آسمان استوار کر دیے، اور وہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے لگا ہوں۔ اب خلیفہ جو اس کا کیا مطلب ہے؟ خلیفہ جو ہوتا ہے اس کے کئی مفہوم ہوتے ہیں، مطلب کسی کا نائب ہونا، ایک کے بعد دوسرے کا آنا، ٹھیک ہے۔ اسی لحاظ سے اس آیت کی تفسیر میں بھی اختلاف ہوا ہے۔ مناسب ترین تفسیر یہی ہے کہ میں زمین میں ایک ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہا ہوں جسے اختیار کی قوت بھی ہوگی، اور وہ آدم ہے یا ایسی مخلوق مراد ہے جو نسل در نسل چلتی رہے گی۔ تو فرمایا میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ وہ کہنے لگے کیا تو زمین میں ایسے کو خلیفہ بنائے گا جو زمین میں فساد مچائے اور خون بہائے، جبکہ ہم تیری حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح و تقدیس کرتے ہیں۔ اللہ نے جواب دیا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ فرشتوں کا یہ قیاس تھا، کیونکہ انسانوں کی اس دنیا میں آنے سے پہلے اس دنیا میں جنات آباد تھے، اور جنات نے دنیا میں بہت زیادہ خون ریزی اور بہت زیادہ فساد برپا کیا ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب فرشتوں سے کہا کہ میں دنیا میں ایک زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو ان کی فرشتوں کی مراد یہاں پہ یہی تھی کہ جس طرح جنات نے دنیا میں زمین پر فساد برپا کیا ہوا ہے، تو کیا یہ جو مخلوق ہے آپ ایسی مخلوق پیدا کرنے جا رہے ہیں جو کہ زمین میں فساد برپا کرے گی۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھلا دیے، اور پھر ان اشیاء کو فرشتوں پر پیش کر کر کہا کہ اگر تم اپنی بات میں سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتلا دو۔ فرشتے کہنے لگے کہ تو نقص سے پاک ہے، ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں سکھلا دیا، بے شک تو جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اشیاء کے نام سکھلا دیے۔ یہاں سے نا علم کی فضیلت جو ہے وہ واضح ہوتی ہے کہ عالم کا درجہ جو ہے عابد سے زیادہ ہے۔ جب اللہ کو کسی مخلوق کو دوسری مخلوق پر برتری دکھلانا مقصود ہوا تو اسے علم میں برتری بخش دی، ٹھیک ہے۔ اور فرشتے جو تھے انہوں نے بھی فوراً اپنی کم علمی کا اعتراف بھی کر لیا کہ ان کے پاس صرف اتنا ہی علم ہے جو اللہ نے انہیں سکھایا۔ میرا خیال ہے کہ وقت جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، کیونکہ آگے نا ابلیس کا واقعہ اور میں چاہ رہی ہوں کل بتایا جائے۔ تو ٹھیک ہے، آپ سے میری بہت زیادہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، یہ 10 منٹ اللہ کے لیے نکال لیجئے، اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا دے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ میرے چینل کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اپنے لیے بھی صدقہ جاریہ بنائیے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔